کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ کہ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ سورۃ الدخان ہے اور اس کی پہلی 4 آیتیں جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حروف مقطعات کا معنی نہ مفسرین جانتے ہیں نہ ہی محدثین جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی کہتے ہیں ہمیں بھی علم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے راز اور نیاز کی گفتگو فرماتا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، ہر حکمت والا کام۔ لیلۃ مبارکہ، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد رمضان شریف کی لیلۃ القدر رات ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے جو آنے والی ہے۔ اس رات کی قدر کریں، اس رات کی عظمت اور شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا کنا منذرین، ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ آدمی یعنی 2 طریقوں سے بات مانتا ہے اور سبق حاصل کرتا ہے، یا تو نرمی کے ساتھ بات کی جائے تو فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اور بعض نرمی سے نہیں مانتے، بعض یعنی سختی سے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر گناہ کرو گے، میری نافرمانی کرو گے، نمازوں کو بلا عذر چھوڑو گے، لہذا میرے حکموں کو توڑو گے، میری بات نہ مانو گے تو سزا ملے گی اور عذاب ہوگا۔ یعنی گناہ کرو گے، نماز یعنی بلا عذر چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے۔ بلکہ یہاں تک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، ایک نماز چھوڑی، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے کفر کر دیا۔ زنا، شراب، چوری، بدکاری، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی پر احسان جتلانا، اس کے کام آ کر پھر احسان جتلانا، کسی کا دل دکھانا، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، یہ تمام جتنے بھی گناہ ہیں، اس سے جو بڑھ کر گناہ ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ یہاں تک کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، سورۃ مدثر، سورۃ مزمل کے بعد فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یعنی جو اہل جنت ہیں، عن المجرمین، جو مجرم ہیں ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی، اہل جنت پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا الم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ بلکہ کل قیامت کے دن کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیں گے، جن کو دنیا میں موقع ملا، زندگی بھی ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن یاد رکھو جب اللہ نے موقع دیا نماز پڑھی کرو۔ نماز کو بغیر گزارا نہیں ہے، یاد رکھو نماز کو بغیر گزارا نہیں ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یقین کرو کہ اندر کی دنیا میں دل اجڑ چکا ہے، سکون نہیں ہے، ذہنی سکون، کیونکہ ذہنی سکون ادو ملے گا جو بندہ اللہ کی بارگاہ جھکے گا، اللہ کے حکم سے عمل کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، روزے رمضان شریف کے نصاب بعد فرض رکھے گا، زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا،
زمین کا عشر فرض ہے، زمین کا عشر ادا کرے گا. یہ تمام یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حقوق یعنی حقوق اللہ ہے اس پر عمل کرے گا، پابندی کرے گا، پھر رب یعنی ذہنی سکون بھی عطا فرمائے گا اور باطنی سکون بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اگر نماز بلا وجہ چھوڑو گے، گناہ کرو گے تو اللہ فرماتا ہے ہم ڈر سنانے والے ہیں، پھر سزا ملے گی اور اس پر عذاب ہوگا. اور اگر فرمانبرداری کرو گے تو جزا ملے گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنت ملے گی. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر حکمت والا کام یعنی تقسیم کر دیا جاتا ہے. شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی لغت میں پاکیزگی اور فرمایا کہ بری ہونے اور نجات پانے اور چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. شب برات کہا جاتا ہے اس رات کو. سبحان اللہ. کیونکہ اس رات میں بے شمار یعنی اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. انسان کو اگر موقع ملے تو بہت زبردست چانس ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، بخشش مانگنے کا، توبہ کرنے کا. اللہ کی بارگاہ میں گر کرا کر اگر رہ گیا تو پھر شاید آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو. اللہ اکبر. گنہگار انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، دوزخ سے بری ہوتے ہیں. اس لیے رات کو شب برات کہتے ہیں. یہ شعبان کی 15ویں رات ہے.